عام طور پہ جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو بات بڑھنے لگتی ہے اور کئی دفعہ تو بات جھگڑے تک جا پہنچتی ہے. کسی سے اختلاف رائے کرنا ہو تو اس کا کیا محفوظ طریقہ ہے؟ کیسے اپنے خیالات کو جو کہ ڈفرینس آف اوپینین پر مشتمل ہوں دوسرے سے شیئر کیا جائے کہ یہ اختلاف کسی تنازع کی صورت اختیار نہ کرے؟ کیا مختلف الخیال بات کو محفوظ طریقے سے بھی دوسرے سے کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں مس شمائلہ آپ کیا کہتی ہیں؟ سر یہ اتنی امپورٹنٹ اسکل ہے کیونکہ اختلافات تو آتے ہیں، ہر پرسن کا اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اپنی ایک انفرادی جس کو کہتے ہیں لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں، اور بات چیت کے اصولوں کے ساتھ اس مشکل سے ٹاسک کو بہت اچھے سے نبھایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. جتنی ایفرٹس ہمیں، جیسے اگر اختلاف رائے ہے یا ڈس ایگریمنٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیکس بہت ہائی ہو جاتی ہیں ایک دم سے. یعنی آپ کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوتا ہے کہ جو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اور اگلا بندہ بھی سیم بلیف کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اور اس پہ جب ایموشنل انوالومنٹ ہوتی ہے تو پھر یہ بڑا ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ مشکل سا ایک ٹاسک بن جاتا ہے، ایک مشکل سا کام سا بن جاتا ہے. اس کے لیے جیسے ہم کمیونیکیشن اسکل، ویسے تو اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے تمام پہلو کے حوالے سے ہی، لیکن یہ جو پرٹیکولر بات آپ نے کی کہ اگر کسی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو جائے تو ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں. جی. اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، یعنی اس کے لیے کوئک اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سی ٹپ دوں تو یہ ہے کہ آپ کی ایک انٹینشن جو ہے اس کو ضرور دیکھیں کہ آپ کی انٹینشن اگلے بندے سے بات کرنے کی یہ ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو ایکسیپٹ ہو. جی. یا اس انٹینشن میں یہ بھی ایک نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. یعنی اختلاف رائے ہو سکتی ہے، اس کو بات چیت کے ذریعے سے کسی اینڈ تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جھگڑے کی نیت جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ جھگڑا جو ہے وہ بالکل میری طرف سے نہ ہو. اگلے بندے کی تو آپ ذمہ داری نہیں آبویسلی لے سکتے، لیکن اپنے حصے کا آپ کام کرتے ہیں. تو پہلے انٹینشن میں آپ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ میرا چونکہ کسی سے اختلاف ہے رائے میں تو میں نے جھگڑا نہیں کرنا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بات کو عزت اور احترام سے ہی پہنچایا جائے، جس میں آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں جو اگلے بندے کو ایک ڈس ریسپیکٹفل ہونے کا سائن دیتے ہیں. جیسے آپ کی آواز کا اونچا ہونا ان کو سائن دیتا ہے کہ ذرا کسی کا کمفرٹ بریک ہو جاتا ہے نا جب کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو اگلا بندہ پھر ایک تھریٹ سا محسوس کرتا ہے، وہ اس سے بھی اونچی آواز میں بات کرتا ہے. سو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو سائنز جو ہیں کسی کے کمفرٹ کو، کسی کی رسپیکٹ کو بریک کرتے ہیں وہ نہ ہو. عزت اور احترام سے ہی دوسری بات ہمیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ذہن میں یہ رکھا جائے کہ جو بھی اختلاف رائے ہے اس میں تعلق پر اثر نہ پڑے. میں سگنیفیکنٹ ریلیشنز کی بات کر رہی ہوں نا، کہ آپ کا تعلق اس سے اثر انداز نہ ہو. کہ اگر آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے تو ڈزنٹ مین کہ اگر ماں باپ کا اور بچوں کا آپس میں ہے، یا خاص کر کے میاں بیوی کا ہے، یا دوستوں کا ہے، یا کوئی ورک پلیس پہ ہے، تو جو آپ کا ایک رشتہ ہے وہاں پر جس بھی لیول پر ہیں آپ اس کو انفلوئنس مت ہونے دیں. یعنی اگر میاں بیوی کا اختلاف رائے ہے تو یہ اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ اگر آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے تو پھر آپ اس پہ جج کریں گے کہ وہ ایک اچھی بیوی یا ایک اچھا میاں ہے، یا اسی طرح سے پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ. سو وہ تعلق کو اس اختلاف رائے کے شیڈو سے الگ ہی رکھیں. بالکل صحیح. تو اگر ہم ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اپنی انٹینشنز کو ڈیزائن کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی کافی ہیلپ ملے گی کہ آپ جب بھی ان سے اگلے بندے سے بات. اصل میں محسن صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی رائے کسی کو پریزنٹ کرتے ہیں اور اگلا اس سے اگر اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہے تو ہم اس کو بہت پرسنل سا میٹر سمجھ لیتے ہیں. صحیح. اگر ہم بیک آف دا مائنڈ یہ دیکھیں کہ آپ کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، میری ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ کا میری کسی بات سے اختلاف کرنے کا ہرگز مطلب مجھے یہ نہیں یہ فیل کرنا چاہیے کہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اب میری کوئی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے، یا اس کا کوئی اس پہ کوئی بہت ہی برے اثرات آ گئے ہیں، یا سیلف اسٹیم سے مجھے اس کو کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اس نظریے کو جگہ دینی چاہیے کہ جب دو انسان الگ شخصیت، الگ
جو ہے وہ چہرہ ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو وہ سوچوں اور نظریات میں بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی اختلاف رائے دشمنی نہیں ہوتا، اختلاف رائے دوسرے کی شخصیت کی نفی نظر نہیں آنا چاہیے. یہ آپ نے صحیح لفظ مجھے دے دیا، دوسرے کی شخصیت کی نفی نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو اعمال ہے اس کا کتنا زیادہ دار و مدار نیتوں پر ہے کہ آپ کی پھر نیت دوسرے کو پچھاڑنے کی، شکست دینے کی ہے یا نقطۂ نظر واضح کرنے کی. اگر آپ اپنا نقطۂ نظر واضح کرنا چاہتے ہیں عزت و احترام کے ساتھ، اب بعض اوقات تو میں نے بڑے عمدہ طریقے سے لوگوں کو اختلاف کرتے دیکھا، مختلف بات کہتے ہوئے وہ دوسرے سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کی اس بات کے ساتھ میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر مختلف بات. بالکل. اچھا، جسے ڈائجسٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لہذا اختلاف رائے کو سنبھال کر مناسب لفظوں کے ساتھ اور مناسب لہجے کے ساتھ اگر کیا جائے تو بڑی سے بڑی جو مختلف بات ہے اور اختلاف والی بات ہے وہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوتی. جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بس دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں نا اور جس سے ہم اختلاف رکھ رہے ہیں وہ ٹارگیٹڈ فیل نہ کرے، اور آپ اپنی رائے کو بڑے ہی پولائٹ وے میں پریزنٹ کرتے ہیں. بالکل. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ غلط بات کی ہے، تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ اگلے بندے کو ایک دم سے یہ فیل کرواتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے نا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل صحیح. تو جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا یا میں آپ کی رائے کو بہت رسپیکٹ دے رہا ہوں، میرا اوپینین اس میں یہ ہے. سو اگر ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو اگلے بندے کو ہٹ نہیں کرتے تو اگلا بندہ سنتا ہے اور سمجھتا بھی ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں پتہ ہے اور یہ غلط بات ہے اور اس طرح کی بات جو کہ اگلا بندہ بالکل ایک اٹیک سا فیل کرے، بالکل تو اس سے بات چیت کا موڈ ہی پھر کریٹ نہیں ہوتا. وہ ایک جنگ کا میدان سا بن جاتا ہے کہ جی مجھے پروف کرنا ہے کہ میں رائٹ ہوں. یہ جو لہجے ہوتے ہیں اور الفاظ اور بات کرنے کا انداز، یہ تو بہت ساری ایسی چیزوں کو بہت حفاظت کے ساتھ اور اچھے انداز سے ڈیلیور کرنے کا سلیقہ کرینہ دے دیتے ہیں. جی بالکل. ایک شاعر نے کہا کہ غلط تھے وعدے مگر میں یقین رکھتا تھا، وہ شخص لہجہ بڑا دل نشین رکھتا تھا. تو جو دل نشین لہجہ ہے، خوبصورت انداز ہے آپ کا، وہ تو پھر دوسروں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت وے میں بات کو ایڈجسٹ کرنے سمجھ. بعض اوقات آپ کا اچھا لب و لہجہ ہی دوسرے کو انویٹیشن دے رہا ہوتا ہے، آپ اس کی توجہ آپ کے لہجے پر رہتی ہے اور آپ کی مشکل سے مشکل بات بھی اسے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے.